آ رہی ہیں، اور اس کے اندر یہ جو امر لکھایا ہے نا، امر اول، امر دوم، امر سوم، یہ دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان۔ یہ للذین آمنوا امر اول، جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا، یعنی شرک نہیں کرتے، یہ پہلا آ جائے گا امر۔ آگے یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ظلم بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، گویا کہ ظلم نہیں کرتے، یہ امر دوم آ گیا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یہ امر سوم ہے، امر سوم کے احسان کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اور سمجھے یہ تین امور آ رہے ہیں کس کے لیے؟ دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ۔ آمنو میں امر اول کہ شرک نہیں کرتے، یجتنبون میں امر دوم کہ ظلم نہیں کرتے، اذا ما غضبوا ہم یغفرون امر سوم کہ احسان کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے پھر والذین استجابوا، یہ پھر اعادہ امر اول۔ استجابوا لربہم، اپنے رب کی بات مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اعادہ امر اول۔ یہ دوبارہ آ رہا ہے پھر امور دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، یہ اعادہ ہو گیا۔ آگے دیکھو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اعادہ امر سوم، خرچ کرتی ہیں یعنی احسان کرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ اعادہ امر دوم، صرف بدلہ لیتی ہیں، ظلم نہیں کرتے، صرف بدلہ لیتی ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ دو دفعہ ذکر آ رہا ہے دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا، دو دفعہ ذکر آ رہا ہے دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا، شرک نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، احسان کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ۔ اب اگلا آؤ، 10 صفتیں اللہ ذکر کر رہا ہے ایمان والوں کی۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، جو آخرت ما عند اللہ، اللہ کے پاس جو ہے خیر و ابقا، خیر کیفیتاً، ابقا کمیتاً۔ للذین، پر یہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا صفت اول، جنہوں نے ہمارا حکم نامہ مان لیا، شرک نہیں کرتے۔ وعلی ربہم، یہ اصلاح قوت نظریہ، اپنے رب پر بھروسہ کرتی ہیں۔ والذین یجتنبون، وہ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہ، بدعات و شبہات، بدعات و شبہات، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، قوت شہوانیہ، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، قوت غضبیہ، اور یہ آ رہی ہے صفت نمبر 5، جب غصہ انہیں آ جائے، ناراض ہو جائیں، غضبناک ہو جائیں، تو ہم یغفرون، وہ درگزر کر دیتی ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا، یہ نمبر 6، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مان لیا، یعنی شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ دعویٰ مان لیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی انہوں نے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ آپس میں مشورہ کرتی ہیں، مشورہ کر کے فیصلہ کرتی ہیں۔ شورا بینہم، غیر منصوص مسائل میں، غیر منصوص مسائل میں شورا ہے، جہاں منصوص ہو وہاں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب ان کو پہنچتی ہے سرکشی، کوئی ان پر ظلم کرتا ہے، تو ہم ینتصرون، وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، یعنی تجاوز نہیں کرتے۔ یہ 10 صفات آ گئی ہیں جی۔ اچھا جی،
اب یہ دیکھو نا، جتنے آمنو یتوکلون یجتنبون یغفرون استجابو اقامو ینفقون ینتصرون، سب فعل ہیں. جتنی صفات آ رہی ہیں سب فعل افعال ہیں، جملے فعلیہ. تے امرہم شورا بینہم، یہاں جملہ اسمیہ ہے، باقی تمام جملے فعلیہ ہیں. امرہم یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. اللہ پاک نے یہاں انداز تبدیل کیا ہے. یہ جملہ اسمیہ کیوں؟ برائے استمرار، برائے استمرار، کہ ان کی عادت یہ ہے کہ غیر منصوص مسائل ہوں تو ہمیشہ مشورہ کرنا ان کی عادت ہے، مشورے کے بغیر یہ کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے. آگے جی وجزاء سیئۃ، اور بدلہ سیئہ کا قانون انتقام. سیئہ ہوتا ہے مثلھا، اس جیسا. سیئہ کا بدلہ سیئہ کا بدلہ تو سیئہ نہیں ہے، تو بدلے کو بھی سیئۃن کہہ دیا گیا ہے مشاکلتن مجازن. سیئہ کے بدلہ کو سیئۃن کہنا یہ ہے مشاکلتن مجازن. فمن افام، جو دل سے معاف کر دے، وہ اصلحہ، اور اپنے معاملہ کی اصلاح کر دے. اصلاح کس طرح کہ عداوت زائل ہو کر دوستی ہو جائے. فاجرہ اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ ضرور اس کا بدلہ دے گا. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ظلم کرنے والے ابتداءً یا بوقت انتقام. والا من انتصر، یہ تنویر بر قانون انتقام. جو آدمی بدلہ لے بعد ظلم ہی، یہ ظلم مصدر ہے اور مصدر مبنی للمفعول ہے. ظلم مصدر اور مصدر کیا ہے؟ مبنی للمفعول. بعد ظلم ہی یعنی بعد مظلومیتی ہی، بعد ظلم ہی بعد مظلومیتی ہی، اپنے مظلوم ہو جانے کے بعد، یعنی کسی نے اس پر ظلم کیا، اس نے اس ظلم کا بدلہ لیا. فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو نہیں ہے ان پر من سبیل کوئی بھی الزام، اعتراض. بدلہ لیتا ہے، تجاوز نہیں کرتا، صرف بدلہ لیتا ہے. بدلہ لینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. انما السبیل، یہ تخفیف اخروی. ہاں اعتراض ان لوگوں پر ہوگا جو یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں پر ابتداءً اب ظلم کرتے ہیں یا بدلہ لیتے وقت ظلم کرتے ہیں. ابتداءً ظلم کرتی ہیں یا بدلہ لیتے وقت ظلم کرتے ہیں، ان پر اعتراض ہے. وَيَبْغُونَ، یہ سبب ظلم. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، تلاش کرتے ہیں زمین میں، بغیر بغاوت کرتی ہیں زمین کے اندر، بغیر الحق، ناحق. یہ بغیر الحق کی قید بھی واقعی ہے. بغاوت تو ہوتی ہی ناحق ہے، بغاوت تو ہوتی ہی ناحق ہے، تو یہ غیر الحق کی قید کیوں لگائی؟ احترازی نہیں ہے، قید واقعاتن، کہ واقعاتن بغاوت ناحق ہی ہوتی ہے. اولئک لہم عذاب علیم وَلَمَنْ صَبَرَ، ترغیب عفو، جس نے صبر کیا، غفر ان ذالک لمن عزم الامور. ومن یضلل اللہ، یہ متعلق بدعوی ثانی. جس آدمی کو اللہ گمراہ کر دے، وہ پہلے قانون گزر چکا ہے، گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں میں شک کرتا ہے. فما لہ من ولی، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ولی مدد کرنے والا، من بعد ہی، اس اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد. اللہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں ہے. من ولی، کوئی چارہ ساز کے راہ پر لے آئے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، تخفیف اخروی، تو دیکھے گا الظالمین المشرکین. از ابن کثیر، تو دیکھے گا شرک کرنے والے کو، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، یقولون، کہیں گے،
کہیں گے یہ کالے مجرمین، کہیں گے حل الی مردن، حل الی مرد من سبیل، کوئی یہاں سے لوٹنے کی صورت ہے، جان بچنے کی کوئی صورت ہے؟ یہ کال مجرمین کی. وَتَرَاهُمْ حال مجرمین، اور دیکھے گا ان کو کہ یُعْرَضُونَ عَلَیہا آگ پر پیش کیے جاتی ہیں، خاشعین اس حال میں کہ جھکنے والے ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے، من الذل بوجہ ذلت کے، ینظرون دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی پوشیدہ کنارے سے، آنکھ کے کنارے سے پوشیدہ دیکھتے ہوں گے. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے، ان الخاسرین بے شک خاسرین، الذین خسروا انفسہم جنہوں نے اپنی جان کو خسارے کے اندر ڈال دیا. خاسرین وہ ہیں اصل میں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے کے اندر ڈال دیا اور اپنے خاندان کو ڈال دیا. قیامت کے دن اصل خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے خاندان کو بھی خسارے میں ڈال دیا. الا تصدیق الہی، بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ عذاب مقیم دائمی عذاب کے اندر ہوں گے، یعنی خسارہ پانے والے یہی ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء، نفی شفاعت قہری، ان کے لیے کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کی امداد کرے اللہ کے سوا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا ہدایت کا. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ، یہ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ہم مشرک کو قیامت کے دن اٹھائیں گے اعمیٰ نابینا بنا کر. یہاں آ رہا ہے ینظرون من طرف خفی، من طرف خفی دیکھتے ہوں گے. تو دونوں آیتوں میں تعارض ہے. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ میدان محشر میں مختلف حالات ہوں گے. بعض حالات میں اعمیٰ تو بعض حالات میں ینظرون. جس وقت اللہ پاک زندہ کرے گا نا مشرکوں کو، بالکل عین حشر کا وقت، زندہ کرنے کا جو وقت ہوگا اس وقت وہ اعمیٰ ہوں گے. اس وقت کیا ہوں گے؟ اعمیٰ. اور حساب کتاب اب ہو جائے گا، سمجھے؟ سب اکٹھے ہو جائیں گے، نہ اکٹھے سب ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جانے کے بعد، اکٹھے ہو جانے کے بعد پھر ینظرون من طرف خفی. تو دونوں الگ الگ وقت ہے، چونکہ میدان محشر میں مختلف حالات مشرک پر آنے والے ہیں. بعض حالات کے اندر وہ اعمیٰ ہوگا اور بعض حالات کے اندر ینظرون دیکھنے والا ہوگا. چلو جی، استجیبوا لربکم، یہ متعلق ہے دوسرے دعویٰ کے ساتھ. اللہ پاک کہتا ہے باغیوں کا لکھا ہوا نہ مانو، جو محرف کتابوں میں ہے وہ مت مانو، اللہ کا پیغام مانو. فدعوا اللہ مخلصین. استجیبوا لربکم متعلق بدعویٰ ثانی، اور یہ تخفیف اخروی بھی ہے اور یہ ما قبل کے لیے ثمرہ بھی ہے. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مانو. اجیبوہ بالتوحید والعبادت، از جلالین مانا کیا جلالین نے، توحید اور عبادت میں اجیبو ہو، قبول کر لو اس اللہ کی توحید کو. عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. من قبل ان یاتیا، اس دن کے آنے سے پہلے کہ لا مرد لہ من اللہ، کہ جس دن کو کوئی رد کر سکنے والا نہیں ہوگا.
من اللہ وہ آئے گا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے گا اور اس دن کو کوئی ٹال سکنے والا نہیں ہوگا. یقیناً وہ دن آ کے رہے گا, یقیناً وہ دن. اور ما لکم من ملجئن کوئی تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی یومئذ اس دن. وما لکم من نکیر نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی نکیر روک ٹوک کرنے والا. یہ اللہ پاک من قبل ان یاتی یوم لا مرد وصف اول, ما لکم وصف دوم, آگے پھر ما لکم وصف سوم. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کو ٹالنے پہ کوئی قادر نہیں ہوگا. لا یقدر احد علی دفعہ, تفسیر خازن. ما لکم من ملجا وصف دوم کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. ما لکم من نکیر سوم کوئی نکیر, انکار, اعتراض, روک ٹوک کرنے والا کہ ان کا یہ حال کیوں ہے. کوئی اللہ کو کہے اللہ ان کو سزا کیوں دے رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا. فَإِنْ آرَزُوا زجر اور تسلی, اگر یہ اعراض کریں اب بھی نہ مانے تو میرے پیارے پیغمبر غم نہ کرو, جزا معذوف ہے. فما ارسلناک یہ علت ہے اس جزا معذوف کی, کیونکہ ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پر نگران. اعراض کرتے ہیں تو آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے, غم تو آپ تب کرتے کہ آپ نگران ہوتے. ان علیکا ان نہیں ہے آپ پر الا البلاغ صرف تبلیغ کرنا. آپ نگران نہیں ہیں بلکہ آپ نگران نہیں ہیں بلکہ آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا, پیغام پہنچانا بس. وَإِنَّا زجر جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت مہربانی, یہ انسان سے مراد کافر انسان ہے, تفسیر قرطبی. ہم اس پر کرتی ہیں رحمت, فرحا بہا اکڑ جاتا ہے, خوش ہوتا ہے, اکڑ جاتا ہے, یعنی متکبر بن جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر آ جائے مصیبت, بما قدمت ایدیہم اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے, تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور یہ بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. یہ اللہ پاک اس کی اس حالت پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا. للہ ملک السماوات یہ دلیل عقلی آ رہی ہے, اور اس کا بھی تعلق ہے پہلے دعویٰ کے ساتھ کہ اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار کے اندر کسی کو شریک نہ بناؤ. للہ ملک السماوات اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی. آسمان و زمین کی بادشاہی کس کے لیے؟ کیا مطلب سمجھا چکا ہوں پہلے, جہاں یہ آئے تو مطلب ہوتا ہے آسمان زمین میں تصرف کرنے والا اللہ ہے, بادشاہ اللہ. کیا مطلب؟ یعنی تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے, اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. آگے تصرفات کا ذکر آ رہا ہے. یخلق ما یشاء جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہے بیٹے دیتا ہے, جس کے لیے چاہے تو بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, اور جس کے لیے چاہے تو اسے بانجھ بنا دیتا ہے. اب یہ سارے تصرفات کرنے والا کون؟ اللہ. یہب لمن یشاء اناسا بیٹیاں دے, جیسے لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ان کو بیٹیاں دیں, بیٹا کوئی نہیں تھا. جس کے لیے چاہے بیٹے دے, ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے, بیٹی نہیں دی. یزوجہم ذکرانا و اناسا بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ جسے چاہے بانجھ بنا دے, جیسے حضرت عائشہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ بیٹا دیا تھے نہ بیٹی دی. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر وہ علم والا بھی ہے تے قدرت والا بھی ہے, جس طرح کرنا چاہے کرتا ہے.
اب یہ اللہ پاک نے اپنے تصرفات ذکر کیے ہیں. للہ اللہ ہی کے لیے ہے, لا لغیرہ سبحانہ وتعالی اشتراکاً او استقلالاً. روح المانی تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے, اس تصرف کرنے میں کوئی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تصرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تصرف کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ یہاں بولے من یشاء اناسا, جس سے چاہے کیا دیتا ہے؟ کون؟ بابا جی, بابا جی سوئے ہوئی ہو. جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے, ہاں جسے چاہے بیٹیاں دے. کون ہے دینے والا؟ ہاں کون ہے؟ ہاں کوئی پیر فقیر دینے والا, ہاں اللہ ہی ہے دینے والا. یہاں بولے من یشاء اناسا, دیکھو اللہ پاک کا انداز, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے الذکور بیٹے دے. بیٹیوں کا ذکر پہلے تے بیٹوں کا ذکر بعد میں. اور سمجھے, مؤنث کا ذکر پہلے تے مذکر کا ذکر تے آگے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, یہاں ذکرانن پہلے تے اناسن بعد میں. پہلے کیا تھا؟ اناسن پہلے تے ذکور بعد میں. پھر یزوجو کے اندر ذکران پہلے تے اناس بعد. یہ اللہ پاک نے یہ فرق کیا تو کیوں کیا؟ اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ جانے. اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ جانے. اچھا جی, اب جتنی بات کو تھوڑی بہت اہل سنت والجماعت بزرگوں نے لکھی ہے, پہلے اناسن وہ جو ہے وہ تقدم عارضی. یہ جو اناسن اور الذکور, یہ جو اناس کو اللہ نے مقدم کیا ہے, یہاں تقدم کون سا ہے؟ تقدم عارضی. تقدم یہ آگے یزوجہم ذکرانا و اناسا, یہاں ذکران یہ تقدم حقیقی, لہذا کوئی تعارض نہیں ہے. پہلا جو تقدم ہے وہ تقدم عارضی ہے, دوسرا تقدم جو ہے وہ تقدم حقیقی ہے, لہذا دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. پھر جی یہ تقدم عارضی میں اللہ نے مؤنث کو پہلے کیوں کیا؟ چلو تقدم عارضی صحیح, تقدم عارضی کے اندر اللہ پاک نے مؤنث کو مذکر پر مقدم کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے مؤنث کو. کس کو ذکر کیا ہے؟ پھر کس کو ذکر کر رہا ہے؟ جب مؤنث کو ذکر کیا تو یہ پریشان ہو جائے گا, آئے ہو بیٹی ہو گئی ہے میری, تو آئے ہو بیٹا ہونا چاہیے تھا. سمجھے؟ پھر اللہ دوبارہ جب دیتا ہے تو بیٹا دے دیتا ہے. پہلے تھوڑا سا پریشان کر دیا, پھر کیا کر دیا؟ خوش کر دیا. بات سمجھے؟ جب کریم کرم کرنے لگے, مہربانی کرنے پہ آتا ہے, تو کریم کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اختتام خیر پر کرتا ہے. اختتام خیر پر کرتا ہے. پہلے مؤنث دے دیا, پھر مذکر دے دیا, خیر پر کیا کر دیا؟ اختتام کیا. خیر پر کیا کیا؟ اختتام کیا. تو یہ کریم کی کرم نوازی کا تقاضا ایسا ہی ہوتا ہے. تقاضا ایسا ہی ہوتا ہے.
اس لیے اللہ پاک نے پہلے کس کو ذکر کیا؟ مؤنث کو، تو پھر ذکر کیا کس کو؟ مذکر کو. ایک وجہ. دوسری وجہ اللہ پاک پہلے ذکر کرتا ہے اناس کا. بندہ شکر کرتا ہے اللہ جیسے تو راضی، جیسے تو راضی. اللہ کہتا ہے لیب لڑکا لیب. پہلے ذکر کیا اللہ نے مؤنث کو کہ میرے بندے اگر تو راضی ہوگا نا تو پھر میں مذکر دے دوں گا. پہلے ذکر مؤنث کا کیوں کیا؟ شکر کی تعلیم دینے کے لیے. کیا تعلیم دینے کے لیے؟ شکر کی تعلیم دینے کے لیے کہ میرے بندے اگر تو میرا شکر ادا کرے گا تو میں چاہوں گا تو اس کے بعد تجھے بیٹا دے دوں گا. تیسری وجہ مؤنث عام طور پہ کمزور ہوتی ہے، لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے. اللہ پاک اس کو پہلے ذکر کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ اس مؤنث کا خیال زیادہ کیا کرو. مؤنث کو اللہ پاک نے پہلے کیوں ذکر کیا؟ پہلے ذکر کر کے اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے کہ بچیوں کا خیال زیادہ کیا کرو، یہ نازک ہے، ان کا خیال زیادہ کرو. ایک چوتھی وجہ بھی مفسرین لکھتی ہیں، کہتے ہیں جی جب اولاد ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، والدین کہتے ہیں اوہو بچی ہو گئی، بچہ ہونا چاہیے تھا. والدین مکروہ سمجھتے ہیں، بچی کے ہونے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مکروہ سمجھتے ہیں. اللہ پاک اس کو مقدم ذکر کرتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ مقدم ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ اور سمجھو اللہ بتانا چاہتا ہے او میرے بندو، او تمہاری مرضی نہیں چلتی، میری مرضی چلتی ہے. تمہاری مرضی چلتی تو تم تو کہتے کہ مذکر ہونا چاہیے، پر تمہاری مرضی نہیں چلتی، مرضی اللہ کی چلتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا کس کو؟ مؤنث کو. چلو جی پھر اللہ پاک کا اور انداز دیکھو. لمن یشاء اناسا نکرا، یہب لمن یشاء الذکور. بلے بلے، اناسا نکرا تے ذکور، ذکور رن نہیں، الذکورا معرفہ، الذکورا معرفہ. سمجھو ذرا بات کو. جواب یہ ہے کہ مذکر کو مؤنث پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، جس طرح معرفہ کو نکرہ پر فضیلت ہے. معرفہ کو نکرہ پر فضیلت ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے اسی طرح مذکر کو مؤنث پر کیا ہے؟ فضیلت ہے. اس لیے مذکر کو معرفہ کر کے ذکر کیا گیا. دوسری وجہ معرفہ میں ہوتا ہے دل کے اندر وہ حاضر ہو گویا کہ، نکرہ میں دل میں حاضر نہیں. اور سمجھے بندے کے دل کے اندر مؤنث کا خیال ہی نہیں ہوتا، بندے کے دل میں خیال ہوتا ہے بیٹا بیٹا، ہائے ملے بیٹا. اور سمجھے چونکہ اس کے دل کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اسی حاضری فی القلب کا لحاظ کرتے ہوئے مذکر ذکور کو کیا ذکر کیا؟ معرفہ کر کے ذکر کیا. چلو جی ایک اور سوال ہے. اللہ پاک کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا، تے یہب لمن یشاء الذکور. یہاں یہب پھر آگے او یزوجو، پہلے یہبو تے آگے کیا؟ یزوجو. یہاں یہبو نہیں ہے. کیوں فرق کیا؟ جواب سمجھو. یہبو میں انفراد، اکیلا اکیلا، اکیلی بچیاں، اکیلے بچے. تو یزوج کا معنی بھی کیا ہے؟ زوج، جوڑ. تزویج، زوجا یزوج، تزویجن جوڑنا.
اس میں جوڑ آ رہا ہے کہ ذکران بھی تھے اناس بھی، ذکران بھی تھے، ان کے مناسب کیا تھا؟ یزوجو، اس لیے یہاں یہب نہیں کہا، وہ سمجھے یہاں پر چونکہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے دونوں کو ملانا ہے، تو ملانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تزویج کا، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر کیا استعمال کیا؟ او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ اور قرآن پاک کا انداز ذرا دیکھو، یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، آگے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، تو درمیان او یزوجو، باقی جگہ وا تو یزوجو میں او، وہ سمجھے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناسا وَيَهَبُ، تو آگے وَيَجْعَلُ، پر درمیان میں او یزوجو۔ پہلے دو میں کیا ہے؟ او، پھر چوتھے کے اندر بھی کیا؟ واو، چوتھے کے اندر بھی کیا ہے؟ واو، تو درمیان میں یزوجو، یہاں کیا ہے؟ او۔ سمجھو بات کو بھائی، یہ پہلے جو دو ہیں نا، یہ بھی الگ یہ بھی الگ، ان دو کا مقابل پہلے دو کا کیا ہے؟ مقابل دونوں کا گویا کہ مرکب، دونوں کا، سمجھو ذرا بات کو، یہ او، یہ مذکر اور مؤنث کو ملایا جائے، مذکر اور مؤنث کو ملایا جائے، پہلے دو کو ملایا جائے تو تیسرا بن جاتا ہے، پہلے دو کو ملایا جائے، تو اب گویا کہ اللہ نے کہا یہ دو الگ الگ ہوں یا دونوں مل کر، یہ دو الگ الگ یا، سمجھے، یہ دو الگ الگ یا دونوں مل کر، یا دونوں، اب یہاں پر او آنا چاہیے تھا، اور سمجھے جو تیسری صورت ہے یہ پہلے دو سے مرکب ہے، پہلے دو سے کیا ہے؟ مرکب، اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ لفظ او، یہاں پر کیا آ گیا؟ لفظ، اچھا جی، ما کان لبشر، اللہ پاک کی حکمتیں اللہ ہی جانے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ اچھا جی سمجھو، وما کان لبشر، یہ متعلق بدعویٰ ثانی، دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ توحید کے خلاف جہاں بھی لکھا ہوا مل جائے تو باغیوں نے لکھا، اس کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے وحی کرنے کے طریقے تین ہیں، سمجھو، بشر کے ساتھ جو اللہ نے کلام کرنا ہے اس کے طریقے صرف تین طریقے، ایک طریقہ وحیان، دوسرا طریقہ من ورائے حجاب، تیسرا طریقہ یرسل رسولا، تین طریقے ہیں کل، چوتھا طریقہ کوئی نہیں، چوتھا طریقہ، اس لیے حضرت عائشہ اسی آیت کو لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ معراج والی رات بھی رسول پاک کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، کیوں؟ اگر سامنے دیدار مانا جائے تو چوتھا طریقہ بنتا ہے، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ طریقے صرف تین ہیں، چوتھا طریقہ کلام کرنے کا کوئی نہیں۔ اگر سامنے رسول پاک نے زیارت کی ہو اللہ کی، دیدار کیا ہو تو وہ طریقہ بن جاتا ہے چوتھا، اور چوتھا طریقہ ماننا قرآن کے خلاف ہے، اس لیے فرماتی ہیں کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے معراج کی رات کو اللہ کا دیدار نہیں کیا، اس آیت سے استدلال، وہ سمجھے۔ وہ دوسری آیت بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس سے بھی استدلال ہے، اور اس سے بھی استدلال ہے حضرت عائشہ کا۔ اچھا جی اب سمجھو، اللہ پاک کہتا ہے میں تو تین طریقوں سے کلام کرتا ہوں، اور یہ جو باغیوں نے لکھا ہوا ہے
اگر یہ میرا کلام ہوتا تو 3 طریقوں میں ہوتا، یہ تو 3 طریقوں میں نہیں ہے، 3 طریقوں میں نہیں ہے تو سمجھو یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ باغیوں نے خود بنایا ہے۔ اس دوسرے دعوے کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ میرا کلام تو کیا ہے؟ صرف 3 طریقوں سے، چوتھا طریقہ کوئی نہیں، لہٰذا یہ باغیوں نے جو لکھا ہے تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے مناسب کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کرے، مگر اللہ کلام کرتا ہے وحیاً، یا من ورائے حجاب، یا بھیجتا ہے رسول، فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علیم علی، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ یہ علت ہے مستثنیٰ منہ کی، لہٰذا کوئی اس سے کلام نہیں کر سکتا۔ حکیم ہے، یہ علت ہے کس کی؟ مستثنیٰ کی۔ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، کیوں؟ حکیم ہے، 3 طریقوں کے علاوہ کلام ہو نہیں سکتا، علی ہے، 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، حکیم ہے۔ اچھا جی، اور باغیوں کا لکھا ہوا یہ 3 طریقوں کے بغیر ہے، 3 طریقوں کے بغیر ہے، لہٰذا وہ کلام اللہ کا نہیں ہے، وہ کلام ہے کس کا ہے؟ باغیوں کا اپنا بنایا ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، دلیل وحی، ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا وحی، بھیجا روح من امرنا، روح، وحی کو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ روح۔ وہی کیا بھیجی؟ یہاں پر فد اللہ، پیغام توحید، توحید کو اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ روح ہے۔ توحید ہے تو انسان زندہ ہے، توحید نہیں مشرک ہے تو وہ زندہ ہو تب بھی مردہ ہے۔ اور سمجھے، جس طرح روح ہو تو زندہ ہوتا ہے، روح نہ ہو تو زندہ نہیں ہوتا۔ توحید میری روح ہے، توحید ہے تو زندہ ہے، توحید نہیں ہے تو زندہ نہیں ہے۔ کذالک اوحینا، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، روح من امرنا، روح توحید۔ آگے علت، ما کنت تدری، میرے پیارے پیغمبر یہ آپ جو کچھ سنا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی کلام نہیں ہے، ہم نے آپ کو پیغام دیا فد اللہ مخلصین لہ الدین۔ کیوں جی؟ ما کنت تدری مل کتاب، آپ تو جانتے ہی کوئی نہ تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، میرے پیارے پیغمبر آپ تو یہ بھی جانتے نہ تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ سمجھے؟ کتاب، اب یہ کتاب ہم نے بھیج دی ہے، اس سے پہلے آپ کو اس کتاب کا علم نہیں تھا۔ ایمان، آپ کے پاس ایمان تھا، سمجھو نبی ہونے سے پہلے بھی پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے جو ایمان کی تفصیل اللہ نے بتائی ہے یہ تفصیل پہلے نہیں تھی، ایمان تھا لیکن ایمان کی تفصیلات نہیں تھی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان تفصیلی کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو نور، ہم نے بنا دیا اس کو نہدی بھی، ہم ہدایت دیتی ہیں اس کے ساتھ جس کو چاہتی ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، فریضہ نبویہ، آپ کا کام ہے راہ دکھانا صراط مستقیم کی۔ صراط اللہ، کون سا رستہ؟ جو اللہ کا رستہ ہے، اللہ کا رستہ ہے۔ الذی، کون سا رستہ؟ کون سا رستہ؟ یہ رستہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات، وہ رستہ اللہ کا رستہ کون سا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، لہو خلقن ملکن تصرفن، ہر چیز کا مالک صرف اللہ، خالق صرف اللہ، تصرف کرنے والا صرف اللہ۔ نبی ولی خالق بھی نہیں، مالک بھی نہیں، تصرف کرنے والے بھی نہیں، ہر چیز میں تصرف کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہے میرا رستہ، میرے پیارے پیغمبر یہ رستہ سناتا جا، بتاتا جا۔
انک لتہدی الی صراط مستقیم، صراط اللہ، صراط مستقیم یہ ہے، الا الی اللہ تسیر الامور۔ یہ ما کنت تدری مل کتاب، یہاں ایک عبارت ہے علامہ آلوسی کی، لا شک انہو صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی، وحی سے پہلے، لم یکن یعلم انہو رسول اللہ۔ وہ سمجھو علامہ آلوسی لکھتا ہے کہ وہی آنے سے پہلے تو پیغمبر کریم کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ وما علم ذالک الا بالوحی، یہ بھی پیارے پیغمبر کو معلوم ہوا تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ ہم نے بتایا میرے پیارے پیغمبر آپ ہمارے رسول ہیں، جب تک ہم نے بتایا نہیں تھا تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول بننے والے ہیں۔ روح المعانی صفحہ 58 جلد نمبر 25۔